دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ منہ کھولا اپنی حاجت بیان کر دی، یا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کروں، میں درود شریف بھیجوں محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھوں۔ ارشاد۔ بہت ہی اہم بات آپ نے پوچھی ہے، اور ہمارے ناظرین کو یقیناً اس سے بہت دلچسپی ہوگی کہ دعا کیسے مانگی جائے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے اوقات کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں۔ دیکھیں، دعا کے لیے ایک بات، یقین تو بڑا پختہ چاہیے، قبول ہونے کے بھرپور یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ اللہ جل شانہ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ انا عند ظنی عبدی بی، کہ میرے ساتھ میرا بندہ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو اگر وہ قبولیت کا گمان رکھے گا تو میں قبولیت کا معاملہ کروں گا۔ اور جس طرح ہمارے ہاں بعض خواتین کا اور بڑی بوڑھیوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ ہماری تو سنتا ہی نہیں اور ہماری تو قبول ہی نہیں ہوتی، ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن مانگی، تو جب ہم دعا مانگنے کے ساتھ ہی یہ منفی ذہن بنا لیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی تو ہم نے تو بدگمانی کر لی اللہ جل شانہ پہ۔ تو دعا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دعا کو انتہائی قبولیت کے یقین کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگا جائے اور بار بار مانگا جائے، اور جتنے بھی اس میں جتنی لجاجت ہوگی، جتنا تضرع ہوگا، جتنی زاری ہوگی، جتنی فریاد ہوگی، اتنی زیادہ اس کی قبولیت کا امکان بڑھ جائے گا۔ ایک بات تو یہ ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ دعا کے لیے قلب کے اضطرار کا جتنا بڑھے گا اتنی قبولیت کا امکان بڑھے گا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، مضطر کہتے ہیں اس بے چین کو جس پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے اور اس کی بے چینی اس کو کسی کل چین سے نہیں بیٹھنے دے رہی ہوتی، وہ اس کیفیت کے ساتھ جب اللہ جل شانہ کو مانگتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا عند منکسرۃ القلب، کہ میں ٹوٹے ہوئے دل کے پاس ہوں، میں ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں، جو دل شکستہ جو ہوتا ہے، اور وہ اس شکستگی کے ساتھ اللہ جل شانہ کو پکارتا ہے، اپنی بے نوائی اور عاجزی اور بے بسی کو سامنے رکھتا ہے، اس کی جانب رحمت الہی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اس کی جانب بڑھتی ہے۔ تیسری چیز دعا میں جو بہت زیادہ ضروری ہے اور جس کی طرف ہمیں انتہائی زیادہ توجہ بھی دینی چاہیے، آپ نے احادیث میں پڑھا ہوگا کہ ایک اللہ جل شانہ کے اسماء میں سے کوئی ایک اسم یا متعدد اسماء ایسے ہیں جن کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا وہ مبارک نام ہے کہ جس کے ذریعے سے جب انسان اللہ جل شانہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ حضرات صوفیاء اور مشائخ عظام میں اس کے بارے میں ہمیشہ متعدد آراء رہیں کہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا کون سا نام ہے، کیونکہ اللہ کے نام تو بہت سارے ہیں، 99 صفاتی نام ہیں، ان میں سے کون سا نام وہ اسم اعظم ہے جس کے ذریعے سے دعا مانگی جائے۔ تو اس سے مشائخ کے بہت سارے اقوال ہیں، کوئی کسی کو کہتا ہے، کوئی کسی کو کہتا ہے، لیکن مشائخ کی ایک بہت بڑی جماعت اس بات پر متفق ہے کہ خود یہ اللہ جل شانہ کا جو اسم ذاتی ہے، لفظ اللہ، یہ ہی اسم اعظم ہے، مگر اس کو ایک کیفیت درکار ہے۔ اور کیفیت کیسی درکار ہے؟ کہا کہ اس کو ایسی کیفیت درکار ہے جیسے کوئی آدمی پانی میں ڈوب رہا ہو اور دور دور تک اس کو بچانے والا کوئی نہ ہو، اور ڈوبتے ڈوبتے ہاتھ پاؤں مارتے مارتے جتنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے اتنا نیچے جاتا ہے، اور نیچے جاتے جاتے پانی اس کی ناک تک آ گیا اور دور دور تک بچانے والا اس کو کوئی نہیں ہے۔ ایسے میں اس اضطراری حالت میں یہ جس کیفیت کے ساتھ اللہ جل شانہ کو پکارے گا، یہ کیفیت لفظ اللہ کے ساتھ مل جائے تو یہ اسم اعظم ہے اور اللہ ضرور سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیفیت انسان پیدا کر لے دعا کے وقت میں تو یہ اسم اعظم بن جاتا ہے۔ تیسری بات جو بڑی اس میں اہم ہے وہ یہ کہ اوقات کیا ہوں۔ اوقات کے بارے میں عرض یہ ہے کہ نیک اعمال، ایک تو یہ کہ جس وقت انسان کو کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے تو فوراً وہ وقت ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کے طور پہ متوجہ ہو جائے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے جب بھی اپنے خاندان میں سے کسی کی وفات کی اطلاع ملی، کسی حادثے کی اطلاع ملی، تو میں نے بجائے ان تفصیلات میں وقت کو ضائع کرنے کے کہ کیسے فوت ہوئے، کب فوت ہوئے، کیا ہوا، آخری الفاظ کیا کہے، یہ اس تفصیلات کی بجائے میں ایسی کسی اطلاع کو پاتے ہی فوراً 2 رکعت نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں کہ یہ انتہائی قیمتی وقت ہے، دل کو صدمہ پہنچا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، طبیعت انتہائی اس کی وجہ سے خفا اور پریشان ہے۔ ایسے وقت میں جو میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگوں گا، اس کی مغفرت جو مانگوں گا اور اپنے لیے جو کچھ مانگوں گا، اللہ جل شانہ ضرور عطا
عطا فرمائیں گے. اور یہ فرمایا کہ لوگ اس وقت کو فضول باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں. کسی ایسی تکلیف دہ خبر کے بعد جو آپ کی کیفیت بنی ہے، وہ جو دل شکستگی کی کیفیت بنی ہے، جو ٹوٹے ہوئے دل کی کیفیت بنی ہے، وہ جو ایک آپ بالکل بکھر سے گئے ہیں، اس اپنی کم مائیگی کو، بے مائیگی کو، بے نوائی کو اللہ جل شانہ کے سامنے پیش کر دیں اور اللہ سے مانگیں. اس وقت میں اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح فرائض کے بعد کا وقت ہوتا ہے، اذانوں کے بعد قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اذان کے بعد کا وقت ہم ایک تو اذان کا جواب دینا چاہیے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. تہجد کا وقت انتہائی قبولیت کا وقت ہے. غروب کا وقت قبولیت کا وقت ہے. عصر کے بعد کا وقت قبولیت کا وقت ہے. اس کے علاوہ ایک بہت اہم حدیث شریف آتی ہے اور وہ یہ کہ جمعے کے بارے میں آتا ہے کہ جمعے کے دن کوئی ایک گھڑی، کوئی ایک ساعت ایسی آتی ہے جس کو ساعت اجابت کہتے ہیں، قبولیت کی گھڑی. اس گھڑی میں جو کچھ مانگا جائے گا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اچھا، ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں جس میں بہت بڑے بڑے اعلانات کیے گئے ہیں، جیسے شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، عموماً ان کو چھپایا جاتا ہے مختلف، جیسے لیلۃ القدر کو رمضان کی راتوں میں چھپا دیا گیا ہے اور پھر آخری عشرے میں چھپا دیا گیا ہے. حتیٰ کہ بعض مشائخ تو لیلۃ القدر کو رمضان کے ساتھ خاص بھی نہیں سمجھتے. تو اسی طرح یہ جو قبولیت کی گھڑی ہے جو جمعے کے دن میں لازماً آتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن میں آتی ہے. تو یہ جمعے کا کون سا وقت ہوتا ہے، اس کے بارے میں پھر بہت سارے اقوال ہیں. کچھ لوگ فجر کہتے ہیں، کچھ لوگ اشراق کہتے ہیں، کوئی جمعے کے دو خطبوں کے درمیان کا وقت کہتے ہیں کوئی. لیکن اس میں جو سب سے اہم ترین اور سب سے زیادہ وہ قول جس پر سب سے زیادہ لوگ جس کی طرف گئے ہیں وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن مغرب کی نماز سے 15-20-25 منٹ پہلے والا جو وقت ہے، یہ وہ وقت ہے. غروب سے 15-20-25 منٹ پہلے کی جو گھڑیاں ہیں، یہ وہ ساعت اجابت ہے کہ اس وقت میں انسان جو دعا اللہ جل شانہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے. سبحان اللہ.